بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ ہم نے ایک مشہور سیلیبریٹی کو دیکھا جو قرآن مجید کی تلاوت رومن میں کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتیں جیسے سورہ یوسف، سورہ رحمان، سورہ یاسین وغیرہ کی وہ تلاوت رومن میں کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو عربی زبان نہیں آتی ہے۔ تو دو باتیں معلوم کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی اور دوسری زبان میں پبلش کرایا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے پبلش کرا دیا ہے، کسی نے قرآن مجید کو دوسری زبان میں چھپوا دیا ہے، اس کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ صرف مشہور سیلیبریٹی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ مختلف ضعیف العمر لوگ، بوڑھے لوگ جنہوں نے بچپن میں عربی زبان نہیں سیکھی ہوتی ہے، قرآن مجید کو نہیں سیکھا ہوتا ہے، وہ مختلف صورتیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کو رومن میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف صورتیں اس طرح کی لکھی ہوئی مسجدوں کے اندر مل جاتی ہے، اور آج کل تو بہت سے اپلیکیشن اس طرح کے آ گئے ہیں کہ جن میں ایک جانب قرآن مجید عربی میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بازو میں رومن میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے بازو میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے، یا بعض حضرات تو بالکل ہی اسے رومن میں لکھ دیتے ہیں، اوپر قرآن مجید رومن میں ہوتا ہے اور نیچے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، عربی ٹیکسٹ بالکل بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں آج کل رائج ہوتی جا رہی ہیں اور یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان سب کے جواب میں عرض ہے، اور بہت اچھے سے اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کو چاہے مکمل ہو یا قرآن مجید کی کوئی صورت ہو، اسے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر لکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام لکھا ہے علماء نے اس کو، یہ حرام ہے بالکل۔ نہ لکھنا جائز ہے، نہ تلاوت کرنا اس کی جائز ہے، تلاوت کرنا بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے وہ جو مسجدوں کے اندر بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی شخص کسی ایپ کے ذریعے سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے رومن میں، تو اسے جا کے سمجھایا جائے کہ آپ کو یہاں کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، بلکہ الٹا آپ کو گناہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش کی جائے کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں، اور جب تک کہ آپ عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کو نہیں سیکھ لیتے، تب تک آپ نے جو صورتیں یاد کر لی ہیں ان پر اکتفا کریں۔ رومن میں یا علاقائی کسی زبان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو اس کو لکھنے کی اجازت ہے، اور اگر کسی نے پبلش کرا دیا ہے تو اس کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں دارالعلوم اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے، تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کوئی اور ہوں، تمام امت مسلمہ اس پہ متفق ہے کہ قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں اکا دکا اگر کوئی مل رہے ہیں تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں سوال یہ کیا گیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مراٹھی یا ہندی میں لوگوں کو قرآن کریم مہیا کرانا کیسا ہے؟ میں کسی کافر یا غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو مراٹھی یا ہندی لکھاوٹ والا قرآن شریف انٹرنیٹ کے ذریعے مہیا کرانا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ڈھونڈنے کے باوجود مراٹھی یا ہندی لکھاوٹ میں قرآن شریف کا کوئی نسخہ انٹرنیٹ پر نہیں ملا، جو کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ مراٹھی یا ہندی میں بھی قرآن شریف کا کوئی نسخہ انٹرنیٹ پر موجود ہونا چاہیے، اور میں مراٹھی یا ہندی میں قرآن شریف مکمل اسکین فوٹو کاپی کر کے انٹرنیٹ پر مہیا کرانا چاہتا ہوں، اور جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سوال ان صاحب نے کیا ہے، جواب میں لکھا گیا ہے، جواب سنیے دارالعلوم دیوبند کا۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی طباعت عربی زبان کے علاوہ صوبائی زبان مثلا ہندی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ میں کرنا یا لکھنا باجماع امت حرام و ناجائز ہے۔ نہ تو لکھنے کی اجازت ہے اور نہ پڑھنے کی اجازت ہے، دونوں ہی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر تحریف قرآن کے حکم میں ہے، یہ قرآن مجید کو بدل دینا ہے۔ نمبر 1، ایسا کرنا مصاحف عثمانی کے رسم الخط کی تغیر و تبدیلی ہے جو باجماع امت حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا، جو قرآن تھا، حضرت کا جو نسخہ تھا، اس کے خط کی مخالفت کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2،
صوبائی زبان ہندی، مراٹھی وغیرہ میں بہت سے ایسے حروف موجود نہیں ہیں جو قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، مثلا ذال، زا، ضاد، ظا اور الف، عین۔ ان سب حروف کو مذکورہ زبانوں میں الگ الگ نقش اور تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ہی نقش کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ ان حروف کے تلفظ کے بدلنے سے عربی میں معنی بدل جاتے ہیں، اور ایسا کرنا قرآن مجید کی کھلی تحریف ہے۔ نمبر 3، اگر علاقائی زبان میں حرکات، زبر، زیر و پیش کو بشکل حروف لکھا جائے تو یہ ایک اور تحریف ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلمے میں حروف کی ذاتی ہوگی۔ نمبر 4، نیز اس میں عجم کے کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے کیونکہ یہ ان کا مخصوص رسم الخط ہے۔ نمبر 5، نیز اکثر علاقائی زبانوں کی شروعات بائیں جانب سے ہوتی ہے، بنا پر یہ قرآن پاک کی شروعات بھی بائیں جانب سے ہوگی، جو کہ خلاف سنت و خلاف ادب ہے، کیونکہ دائیں جانب سے کام کی شروعات کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے۔ حدیث پاک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع فی شان کلہ۔ انہی وجوہات کی بنا پر قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں لکھنا یا طباعت کرنا یا ایسے قرآن مجید کو پڑھنا شرعاً ناجائز ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عربی سیکھیں اور عربی ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ البتہ اگر قرآن پاک کے عربی رسم الخط اور حروف کو باقی رکھتے ہوئے نیچے علاقائی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے حروف ہوتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اسے رومن میں بھی لکھا جائے یا علاقائی زبان میں بھی لکھا جائے قرآن مجید کو، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت سے جو عوام ہیں ان کو تو معلوم ہوتا ہی نہیں ہے، بہت سے اہل علم حضرات بھی اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے دیکھا یہ گیا کہ بہت سے حفاظ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ رومن کے ذریعے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جو حضرات اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے، اور جو بوڑھے خاص طور سے اس طرح سے کرتے رہتے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔